السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرت تو امید کرتا ہوں میرے پیارے بچوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور رمضان کے روزوں کو بہت بہترین انداز سے گزار رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ اپنی تیاریوں کو بھی لے کے چل رہے ہوں گے۔ آ، بہت سارے سوالات بچوں کے اس دوران آئے جب نیو پیپر پیٹرن جو ہے وہ متعارف کرایا گیا، تو ہم نے سوچا ان سارے سوالوں کو ہم ایک ریکارڈنگ کے ذریعے سے ہم مکمل کر لیتے ہیں اور بچوں کی ساری پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ لیجیے جناب، آپ کے سامنے جو ہے وہ اس وقت ہم نے جو ہمارا بورڈ کا پیپر ہے، پیپر پیٹرن ہے، اس کو ہم آپ کے سامنے لے کر آ گئے اور یہاں پر ہم آپ کے سارے مسئلوں کا حل نکالتے ہیں جناب۔ جناب، بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کراچی نے اردو مادری زبان لازمی پرچہ دوم یعنی سیکنڈ ایئر کے پیپر کے حوالے سے جو پیٹرن اناؤنس کیا ہے وہ وہی پرانا پیٹرن ہے، اس میں پریشان ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 20 40 40 کا جو پرسنٹیج ہے وہی ہے، 20 کے ایم سی کیوز ہوں گے آپ کی، 40 کے مختصر جوابات کے سوالات یعنی حصہ بے سے ہے اور 40 جو ہے وہ حصہ جیم سے ہوگا۔ ہاں البتہ یہاں پر ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ سر جو اسباق کی تقسیم ہے، کس میں سے خلاصے آئیں گے، کس میں سے مرکزی خیال آئیں گے اور کس میں سے جو ہے وہ آپ کے سوال جواب آئیں گے اور کیا ہوگا؟ تو یہ مسئلے ابھی ہم آپ کے حل کیے دیتے ہیں۔ ویسے تو یہ مسئلہ ہم نے آپ کا بہت پہلے ہی حل کر دیا تھا جب ہم نے اپنے امپورٹنٹس آپ کے حوالے کیے تھے، اور جو ہم نے آپ کو امپورٹنٹس دیے تھے منوان وہی چیز اس وقت آپ کے سامنے یہاں پر آئی ہے۔ اچھا، ایک غلط فہمی میں آپ بچوں کی جو ہے وہ لازمی دور کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ماڈل پیپر ہے یہی بورڈ کا پیپر بن کر آئے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ماڈل پیپر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پتا چل جائے کہ پیپر کس طرح سے پوچھا جائے گا، یہی پوچھا جائے گا یہ قطعاً ضروری نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، اس میں سے کوئی ایک آدھا شعر، دو شعر، تین شعر، کوئی ایک آدھا اقتباس، کوئی ایک آدھا ضرب اسی کتاب میں سے ماڈل پیپر بنایا گیا، تو اگر اس میں سے کوئی چیز وہاں پیپر میں آ جاتی ہے تو ہم یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ اسی ماڈل پیپر سے جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ پیپر آئے گا، تو یہ غلط فہمی اس کو دور کر لیجئے۔ تو جناب دیکھیے، اس وقت آپ کے پاس پہلا سوال جو ہے وہ تو ایم سی کیوز یعنی کثیر الانتخابی سوالات کا ہے، وہ 20 نمبر کا، وہ آپ کے پاس آخری آدھے گھنٹے میں آئے گا، سوری آخری 20 منٹ میں آئے گا، کیونکہ آپ دیکھیں یہاں پر وقت لکھا ہے 2 گھنٹے 40 منٹ، اور 2 گھنٹے 40 منٹ کا مطلب یہ ہے کہ آخری اس میں 20 منٹ اور شامل کر لیجئے تو یہ 3 گھنٹے ہو جائیں گے، تو 20 منٹ میں آخری آپ کو ایم سی کیوز ملیں گے، یعنی ہر ایم سی کیوز کو حل کرنے کے لیے آپ کے پاس 1 منٹ ہوگا، اور 2 گھنٹے 40 منٹ کے لیے آپ کے پاس یہ والا پرچہ ہوگا جس کو آپ نے حل کرنا ہے۔ اس میں بچوں کا یہ سوال بھی ہے کہ سر کون سا سوال کتنی دیر میں، یہ بھی میں ساتھ بتا دیتا ہوں۔ اس میں سوال نمبر 2 ہے، مندرجہ ذیل اشعار میں سے کسی دو کی تشریح شاعر کے حوالے اور تعارف کے ساتھ کیجیے۔ اس میں صرف غزل سے ہی آپ کے پاس اشعار آئیں گے۔ یہاں پر شعراء میں خواجہ میر درد ہیں، میر تقی میر ہے، غالب ہیں، مومن ہے، فراغ گوپوری ہے، جگر مراد آبادی ہیں، ناظر قاسمی ہیں اور جون ایلیا ہیں اور فاطمہ حسن۔ ہم نے آپ کو امپورٹنٹ میں کون کون سے بتائے تھے یہ آپ کو یقیناً یاد ہوگا اچھی طریقے سے۔ ہم نے آپ کو جو بتائے ہیں وہ آپ کے سامنے ہم تھوڑی دیر میں جو امپورٹنٹ کی شیٹ تھی وہ بھی ہم آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہم نے جو آپ کو دیے تھے وہ آپ نے انہی میں سے تیاری کرنی ہے، وہ آپ کے لیے بےحد امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیے اگر آپ اس وقت اسکرین پر دیکھیے تو آپ کے سامنے اسکرین پہ جو ہے وہ یہ ایک میں نے اپنے امپورٹنٹ سامنے آپ کے لے کر آ گیا ہوں۔ اس میں دیکھیے کہ ہم نے آپ کے پاس جو اشعار کی تشریح جو کہ آپ کے 10 سوال، 10 نمبر کا سوال ہے آپ کا یہ، اس میں ہم نے آپ کو خواجہ میر تقی میر ہیں، خواجہ میر درد ہیں، مرزا غالب ہیں، مومن ہیں، جگر مراد آبادی ہیں اور جون ایلیا، یعنی میں نے آپ کو دو کیٹیگریز آپ کو بتائی تھی، ایک میں نے آپ کو کہا تھا موسٹ امپورٹنٹ اور ایک میں نے آپ سے کہا تھا امپورٹنٹ۔ تو اب آپ اگر موسٹ امپورٹنٹ کے اندر دیکھیں، جو 5 اشعار میرے خیال سے، میرے گمان سے آنے چاہیے، وہ میر کا، درد کا، غالب کا، مومن، جگر مراد آبادی، یہ 5، اور امپورٹنٹ کے اندر میں نے جون ایلیا بھی آپ کو دیا ہے۔ اگر آپ ان میں سے تیاری کر لیتے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ 10 نمبر کا سوال آپ کا حل ہو جائے گا، جو کہ آپ کے زیادہ سے زیادہ 20 منٹ کے اندر یہ سوال حل ہو جانا چاہیے۔ اسی طرح اگر ہم چلیں اور بات کریں اپنے سوال نمبر 2 کی، اچھا اس میں جو ہے وہ آپ کو 5 اشعار دیے جا رہے ہیں اور 5 میں سے آپ کو 2 کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟
تو یہ ایک شعر کے حل کے لیے 10 منٹ ہیں اور دو کے لیے آپ کے پاس 20 منٹ ہو گئے۔ سوال نمبر 3 اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مندرجہ ذیل اقتباسات میں سے کسی ایک اقتباس کی تشریح کیجیے۔ یہ تو ہے سوال، لیکن اس کے دو جز دیے گئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں جز نمبر 1 الف اور بے آپ کو سرا دیا گیا کہ منتخب کردہ اقتباس کے مصنف اور سبق کا نام تعین کیجیے۔ اب منتخب آپ نے، اب آپ دیکھیے نیچے یہاں پر تین آپ کے سامنے یہاں پر جو ہے وہ دکھائے گئے ہیں، اور آپ کو جو ہے یہ کہا جا رہا ہے جناب کہ اس سوال کے اندر جو ہے وہ آپ نے تین اقتباس ہیں، ان میں سے کسی ایک کا انتخاب آپ نے کرنا ہے، اور اس میں آپ نے مصنف اور سبق کا نام تعین کرنا ہے۔ تو سیدھا سیدھا سوال یہ ہے کہ یہ جو 2 نمبر کا ہے اس میں آپ کو جو ہے وہ تشریح کرنی ہے، حوالہ کرنا ہے، اور یہ حوالہ جو ہے مصنف کا، جو کہ آپ کا 2 نمبر کا سوال ہے یہ۔ اسی طرح سے آپ کے پاس جو ہے وہ 6 نمبر اس بات کے آپ کے پاس موجود ہے یہاں پہ کہ آپ نے یہاں پر جو ہے وہ اقتباس کی تشریح کرنی ہے۔ اچھا، یہاں پر میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں آپ کو یہاں پر یہ 2 اور یہ 6 جو ہے وہ یہاں پر ماڈل پیپر کے اندر آپ کو 8 نمبر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ، جبکہ یہ سوال جو ہے وہ آپ کا 10 نمبر کا سوال ہے آپ کا۔ یہ آپ کے ذہن میں یقیناً ایک بات آئے گی کہ سر یہ تو 2 اور 6 8 نمبر ہے، تو یہ تو 40 نمبر کا پورشن ہے، کیونکہ یہاں پر ہم نے آپ کو اوپر جو ہے وہ 40 نمبر دکھائے، اور پہلا سوال ہم نے آپ کو دکھایا کہ 10 نمبر ہے، اور یہاں پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں 8 نمبر۔ تو آپ کے ذہنوں میں یقیناً فوراً ایک سوال آ گیا ہوگا۔ تو اس سوال کا جواب میں ابھی آپ کو دیتا ہوں، آپ صرف ذرا 2 منٹ انتظار کیجیے اور ذرا پہلے اس سوال کو دیکھ لیجیے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر آپ کو الف کے اندر جو ہے وہ آپ نے حوالہ لکھنا ہے، اور اقتباس کی جو تشریح ہے وہ 6 نمبر کی آپ کی۔ اچھا، اقتباس کن کن میں سے آئے گا؟ یہ وہی تمام اسباق ہیں جو ہم نے آپ کو اپنے امپورٹنٹ کے اندر بتائے تھے، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ ایک نظر دکھا بھی دیتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ جو ہم نے آپ کے ساتھ امپورٹنٹ میں شیئر کیے تھے وہی اسباق ہیں۔ اب ذرا ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ، سیرت محمدی کی جامعت ہے، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ یہ پچھلے جو کتاب کی آپ کی اس میں ہر سال یہاں سے ایک اقتباس لازمی آتا تھا، اور یہ آپ نے ضرور اس کو اٹیمپٹ کرنا ہے۔ کچھ طبعی ہے، 4 مالدار ہیں، قحط الرجال ہے، مشاعرہ ہے، اور امپورٹنٹ کے اندر میں نے کہا تھا عالمگیر کا انصاف، لاہور میں ادیبوں کی کالونی، اور سر اقبال مرحوم۔ اچھا، یہ موسٹ امپورٹنٹ کا کیا چکر ہے؟ سیدھی بات یہ کہ جو کامرس اور سائنس دونوں کے بچوں کے لیے پیپر ہے یہ، تو ایک اگر کسی کے پیپر میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں تو اگلے کے لیے دوسرا جو ہے وہ اس کے لیے موسٹ امپورٹنٹ بن جائے گا۔ تو یہ آپ کے لیے سمجھنے کی چیز ہے یہ۔ تو اب آپ ذرا دیکھیے ذرا کہ اب آپ کو اگر میں واپس اس پیپر کے اوپر لے کر آؤں کہ جو پیپر اس وقت آپ کے پاس موجود ہے، یہ دیکھیے یہاں پر سیرت محمدی کی جامعت ہے، عالمگیر کا انصاف ہے، خوش طبعی، قحط الرجال، مشاعرہ، حسرت معنی، سر اقبال مرحوم، اور جمنے کے تا قیامت۔ وہی اسباق جو ہم آپ کو دے چکے تھے پہلے وہ یہاں پر آئے، تو اس میں آیا 3 اقتباس دیے جائیں گے۔ اقتباس کے لیے مختص اسباق کون کون سے وہ یہ ہیں، تو ان 3 میں سے آپ نے کرنی تشریح۔ یہ 15 منٹ کا سوال ہے، 15 منٹ سے زیادہ اس میں نہیں لگنا چاہیے۔ ایک اس میں حوالے کی ہیڈنگ ہوگی اور دوسرے اس میں تشریح کی ہیڈنگ ہوگی، اور تشریح جو آپ کی 10 سے 12 لائنوں کی ہونی چاہیے، اور حوالہ 3 سے 4 لائنوں کا ہونا چاہیے۔ اچھا جی، پھر اسی طرح سے نیچے چلتے ہیں، اور پھر آپ کے پاس جو ہے وہ مرکزی خیال ہے۔ تو دیکھیے جناب، مرکزی خیال کے اندر بھی اسی طرح کا سوال اور اتنے ہی نمبر یہاں دکھائے جا رہے ہیں۔ یہاں پر آپ کو دکھایا جا رہا ہوگا 8 اور 2، یعنی اس کا مطلب آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ 8 اور 2 یہاں پر جو ہے وہ 8 نمبر کا مرکزی خیال اور 2 نمبر کا حوالہ، جبکہ اوپر جو ہے وہ آپ کو کیا نظر آیا کہ 6 اور 2 لکھا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ نیچے والا تو 10 نمبر کا ہے، اوپر والا کیوں 8 نمبر کا ہے؟ یہ مس پرنٹنگ ہے جو آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے، اس کو اگنور کیجئے۔ آپ کا یہ پورشن 40 نمبر کا ہے، ہر سوال یہاں 10 نمبر کا ہے آپ کا۔ اچھا، یہاں پر اسی طریقے سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی رخصتی، بدری کا چاند، دو بہر چناساؤ کی ملاقات، اور چاند اور تارے، کتبہ کون لکھے گا، اور اسی طرح یہ جو آپ کے پاس مرکزی خیال کے لیے یہ بھی وہی ہے منوان جو میں نے آپ کو وہاں پر امپورٹنٹ کے اندر دیے تھے۔ یہ دیکھیے یہاں مرکزی خیال کے اندر میں نے حضرت فاطمہ کی رخصتی، چاند اور تارے، بدلی کا چاند، یہ میں نے موسٹ امپورٹنٹ میں کہا۔ کتبہ کون لکھے گا، منقبت، دو بہر شہناساؤں کی ملاقات، یہ وہی۔ تو آپ کو میرے جو ماڈل جو میں نے آپ کو امپورٹنٹ دیے ہیں ان امپورٹنٹ کی طرف آپ نے بہت زیادہ فوکس کر کے آپ نے تیاری کرنی بیٹا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اگر آپ نے یہاں پر اس کی تیاری اسی انداز سے کی تو انشاءاللہ اللہ آپ کا بیڑا پار کرے گا۔ اسی طرح سے بند کی تشریح جو ہے
वो मनकबत है, गीत है, हमद है, नात है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि बंद की तशरीह अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा, तैयारी जरूर करें लेकिन अटेम्प्ट मत कीजिएगा। अच्छा, इसी तरह खुलासा बार बार मैं आपको इंपॉर्टेंट अपने पेपर की तरफ लेके जा रहा हूँ। वजह ये कि बच्चों को दिखाने के लिए कि देखिए कि जो इंपॉर्टेंट हमने दिए थे आपको, उन्हीं में से सारे वो असबाक वहाँ पर आए। तो यहाँ पर अदब आम मौजू के नाम, लाहौर में दीबो कॉलोनी, मेरा एल्बम और शहर होने तक, जमीन, नए दौर की लड़की, चार मालदार, इन्हीं में से आएगा। यहाँ अगेन 8 और 2 नंबर, यानी हवाला जो है 2 नंबर का और आपका खुलासा जो है 8 नंबर का, यानी इस तरह से आपके यहाँ पर जो है 10 नंबर का। तो हर सवाल आपका 10 नंबर का। अब यहाँ पर जो है वो आपको पता है कि चॉइस है, और चॉइस में आपको जो है वो 8 सवाल दे दिए गए हैं, और इनमें से आपने कोई 5 सवाल करने हैं। अब सवाल तो कहीं से भी आ सकते हैं, तो मेरा आपसे मशवरा ये है कि जब आपके पास एक चीज जो है इंतखाब है, चॉइस है आपके पास, तो आप खुलासा ही अटेम्प्ट कीजिए, वो ज्यादा बेहतर है, सवाल जवाब अटेम्प्ट ना कीजिए। और आखिरकार फिर वही जो हिस्सा जीम तफसीली जवाबात हैं, 40 नंबर का है, यहाँ 20-20 नंबर का है। इसमें 3 आपके पास शौहरा आएंगे, और ये वही 3 शौहरा जो मैंने ये यहाँ पर जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट के अंदर दिए हैं, आप मुलाहिजा फरमाइए यहाँ पर कि जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट के अंदर दिए वही आपके पास यहाँ पर शो हो रहे हैं। कि देखिए, शायराना खसूसियात मैंने आपसे मीर, दर्द, गालिब और मोमिन कहा था, और मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट में और इम्पोर्टेंट के अंदर भी मैंने मीर, दर्द और गालिब रिपीट किए हैं, सिर्फ मोमिन की जगह मैंने वहां जिगर मुरादा बादी लिखा है। और आप अगर अपना यहाँ पर जरा पेपर पैटर्न के अंदर जाके देखिए, तो आपको चीज़ वाज़े तौर पे यहाँ पर नजर आ जाएगी कि मैंने आपसे जो कहा था कि शुरा की खसूसियात में से मीर, दर्द और गालिब है, मोमिन है, और इसी तरह अल्लामा इकबाल हैं, नासिर काज़मी, हफीज जालंधरी, यहाँ पर उन्होंने आपको दिया है, इसमें से भी आ सकता है, लेकिन जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट में दिए उनकी तरफ तवज्जो दीजिएगा। इसी तरह से नसर निगारों पे तबसरा है, तो यहाँ पर भी 3 नसर निगार आएंगे, और तीनों नसर निगार जो है वो हमने आपको जो इम्पोर्टेंट के अंदर दिए थे, आप मुलायजा फरमाइए यहाँ पे कि नसर निगारों में हमने आपको कहा था कि रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, सैयद सुलेमान नदवी हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद और अहमद शाह पतरस बुखारी हैं। जबकि यहाँ पर हमने आपको अल्लामा शिबली नुमानी और मौलवी अब्दुल हक कहा था। और अगर आप जो है वो मॉडल पेपर के अंदर जाएंगे, तो मॉडल पेपर के अंदर जो है वो आपके पास सामने नजर आ रहा है आपको कि अल्लामा सैयद सलमान नदवी हैं, अल्लामा शिबली नुमानी हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, और इसी तरह मौलवी अब्दुल हक है, रशीद अहमद सिद्दीकी, अहमद शाह पतरस बुखारी हैं। ये वो सारी शख्सियात हैं जो हमने आपको इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट के अंदर बताई थी। लेकिन यहाँ पर आपके पास चॉइस में हमेशा की तरह फर्स्ट ईयर में भी आपको मजामीन दिए गए थे, आपने ये मजामीन अटेम्प्ट नहीं करने चॉइस में, इसलिए कि 20 नंबर के मजमून के लिए अच्छे खासे मवाद की जरूरत होती है। उससे कहीं बेहतर है कि आपने जो इन नसर निगारों पे तफसीर की तैयारी की है, इसी को ही फोकस कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अपने पेपर पैटर्न के ऊपर ये बातें अच्छे अंदाज से समझ में आ गई होंगी। अ, ये जो आखिर के जो 2 सवाल हैं, सबसे पहले इन्हीं 2 सवाल को आप अटेम्प्ट कीजिएगा, जो कि 20-20 नंबर के 2 सवाल हैं, जो कि 40 नंबर के, और 30-30 मिनट यानी 1 घंटा सिर्फ इन 2 सवालों पे आपका सर्फ होगा। बाकी आपके पास 1 घंटा 40 मिनट होगा, यानी अगर 1 घंटे में 60 मिनट और 40 मिनट, यानी 100 मिनट आपके पास हैं। तो 100 मिनट में आपने 15 मिनट आपने इस खुलासे को देने, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट दे सकते हैं। तो अगर 100 मिनट में से 20 मिनट निकालेंगे तो 80 मिनट बाकी रह जाएंगे। और इसी तरीके से अगर आप 20 मिनट इस मरकजी ख्याल के लिए भी निकाल लेते हैं, तो आपके 80 में से 20 और निकाल देंगे तो 60 मिनट रह जाएंगे। तो आप 60 मिनट के अंदर जो है वो आपके पास फिर ये 2 सवाल हैं, जिनके लिए आपके पास जो है वो 30-30 मिनट जो है वो मौजूद हैं। लेकिन आप इनको जो है 30-30 मिनट में नहीं, बल्कि 20 और 20 मिनट में करने की कोशिश की, ताकि आपके पास कुछ वक्त जरूर बचे जो आप उसको मुख्तलिफ चीज़ों में सर्व कर सकते हो, पेपर को खूबसूरत बनाने में, हेडिंग्स के लिए और मुख्तलिफ चीज़ों के लिए। तो पहले हिस्सा जीम करना है, फिर हिस्सा बे कीजिएगा, उसके बाद आपके पास एमसीक्यूज आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको इससे कितनी हेल्प मिली है, और अगर कोई सवाल तो जरूर कीजिएगा, ताकि हम आपके उन सवालों के जवाब आपको दे सकें। जजाकल्ला, वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।